مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو خورشید ناامیدی کی طرف مت جاؤ، سوئے ناامیدی مرو، سوئے ناامیدی مرو، امید ہاتھ اللہ کے راستے میں بے شمار امیدیں ہیں، وہ غیر محدود کرم والا ہے۔ تمہاری خطائیں ایک محدود سی ہیں، ذرا سی ڈبیا سے گھبرا گئے، محدود خطاؤں کو دیکھو غیر محدود رحمت کی طرف متوجہ رہا کرو، اور سوئے تاریکی مرو خورشید ہاتھ، اندھیروں میں مت جاؤ، بے شمار آفتاب ہیں، حق تعالیٰ کی رحمت کے بے شمار غیر محدود آفتاب ہیں، آفتاب ہی آفتاب ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ والوں کے آفتاب و قمر الگ ہوتے ہیں۔ یہ اس آفتاب و قمر سے تو کافر بھی استفادہ کرتے ہیں، لیکن ان کے قلب میں اللہ اپنی محبت کے جو آفتاب و قمر عطا کرتے ہیں وہ خاص ان کا ہوتا ہے، اس میں ان کا حصہ نہیں ہوتا، اس میں ان کا حصہ نہیں ہوتا۔ وہ آفتاب و قمر ان کے قلب میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہری آفتاب و قمر سے وہ بے نیاز ہوتے ہیں، اس سے وہ بے نیاز ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غفلت کبھی ہو جائے اور دل کے آفتاب میں ان کچھ بادل گھر جائیں تو گھبرا جاتے ہیں، پھر وہ سمجھا نہیں، اس لیے وہ اس کی فکر رہتے ہیں کہ میرا مالک ہر وقت حاضر ہے۔ بس سارا غم یہی ہوتا ہے کہ ہر سانس کو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی میں گزرے، اور ایک سانس بھی بحیثیت غلامی کے مالک کی ناراضگی میں نہ گزرے۔ یہی غم، اسی کی عبد الغنی صاحب فرماتے تھے یہی چیز اگر حاصل ہو جائے تو سب کچھ حاصل ہو جائے، کہ جتنی زندگی ہے ہر سانس، اور جو ماضی کی تلافی کر لے، تلافی بھی عجیب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی تلافی دنیاوی تلافی تو ایسی کرتے ہیں کہ چلو بھائی کچھ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں تلافی تو ایسی ہوتی ہے کہ فرماتے ہیں ایک بزرگ کہ جوش میں آئے جو دریا رحم کا گبر سالہ ہو فخر اولیاء، اگر رحمت کے دریا میں جوش آ جائے تو 100 برس کا کافر صرف مسلمان نہیں ہوتا، فخر اولیاء ہو جاتا ہے، سمجھا؟ برعکس اس کے دنیا والوں پر، اگر دنیا والوں پر کوئی شخص مرتا ہے تو ایک تو یہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ارے کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، ارے کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، لہذا جتنے ہی خوش آمد دنیا والوں کی کیجیے ان کے منہ اور ٹیڑھے ہوتے چلے آتے ہیں، سمجھا نہیں؟ یہاں تک کہ اگر کسی کافر کو خوش کرنے کے لیے کوئی کافر ہو جائے، اس کا عاشق ہے مسلمان، تو وہ ظالم پھر کافر ہو جائے گا، وہ ہوا کافر تو وہ ظالم مسلمان ہو گیا، وہ ہوا کافر تو وہ ظالم مسلمان ہو گیا، ایسی ضد ہوتی ہے۔ لالے کو ایک سکھ نے تھانہ بھون سے واپسی پر اتنا کہہ دیا، بندوق بھی تھی اس کے پاس، ایک سکھ نے یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ فلاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں فلاں عیب تھا، بس حضرت کے پاس لاٹھی تھی، اس کے پاس بندوق تھی، اور اسٹیشن پر یہ بات ہوئی تو حضرت نے اس کو لاٹھی سے دوڑا لیا، وہ بندوق لے کے اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں چھپ گیا۔ یہ حضرت نے اس سے خود فرمایا کہ وہ ہمارے ڈر کے چھپ گیا اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں۔ میں نے کہا آؤ اگر تم بہادر آؤ پلیٹ فارم پر باہر آؤ۔ حضرت کے بہادر لوگ تھے، سمجھا؟ رامپور میں جب پڑھتے تھے تو اس وقت حضرت نے فرمایا کہ ایک اسٹیشن ماسٹر، میں دیوان حافظ کے اشعار پڑھ رہا تھا، اسٹیشن ماسٹر سکھ تھا، اس نے کہا کیا ہے مولوی یہاں تم کرتے جاؤ یہاں سے، کچھ ایسی گستاخی کہ ان کا حضرت نے فرمایا کہ پڑھنے کا زمانہ تھا، میں نے کہا میں رامپور شہر میں کوئی سودا خریدنے کبھی آؤ گے دیکھ لوں گا، بس حضرت نے ایک دن ایک کے پر جانے لگا، بس میں نے اس کی ٹانگ کھینچ لی اور اٹھا کر کے پٹکی پٹکا ہماری ہوئی، خوب کہتے ہیں، یعنی عجیب اللہ تعالیٰ نے ہمت بھی خوب دی۔ فریحہ کے شیخ محمد تھے، فریحہ کے، تو ان کے نام سے شیخ محمد روڈ بھی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ انہوں نے میری دعوت کے وقت میں انہوں نے اللہ اور رسول کی شان میں کچھ گستاخانہ جملہ پیش کیا، بس میں نے وہیں سے ہاتھ ہٹا لیا، اور فرمایا کہ میں نے اپنے دل سے یہ سوال کیا کہ عبد الغنی اگر تیرے ماں باپ کو کوئی کچھ کہتا تو اس وقت تیرا کیا حال ہوتا؟ یہ لہذا صحابہ اور یہ ہمارے اللہ رسول کیا ماں باپ سے بھی کن کا کم درجہ ہے؟ بس حضرت نے لاٹھی اٹھا کر دوڑایا تو ملازمین نے ان کو گھر میں چھپا دیا کسی اجرے میں۔ آخر میں حضرت نے فرمایا کہ جب مرنے لگے تو مجھے بلایا انہوں نے اور کہا میں مر رہا ہوں، میرے لیے دعا کر دیجیے اور مجھ کو معاف کر دیجیے۔ یہ بات حضرت نے خود سنائی۔ یہ چیز ہے کہ اپنوں میں رہو غیروں میں نہ رہو، چاہے لٹریچر کے اعتبار سے ہو چاہے صحبت کے اعتبار سے ہو۔ ایسے شخص کی صحبت، ایسے شخص کی کتابوں کا پڑھنا بھی اس کی صحبت میں بیٹھنا ہے، کیونکہ مصنف کا اثر ضرور مضمون میں ہوتا ہے، اہل اللہ کے لباس میں اثر ہوتا ہے۔
اہل اللہ کے لباس میں اثر ہوتا ہے، اہل اللہ کی زمین میں اثر ہوتا ہے. جہاں وہ سجدے کرتے ہیں، جہاں خدا سے روتے ہیں، اس زمین میں بھی بابرکت ہو جاتی. تبارک اسمک، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نام اللہ کا بہت بابرکت ہے. جہاں میرا نام لیا جاتا ہے وہ زمین بھی برکت والی ہو جاتی ہے. تو لہذا وہ یہ ہے کہ جتنے اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ جمہور امت اور اہل حق کے راستے سے ہزاروں سال سے جو علماء حق جس سپر ہائی وے سے چل رہے ہیں، کوئی شخص اگر ایک آدمی پیدا ہوتا ہے کوئی ایک نئی چیز نکالتا ہے، طبیعت آدمی چاہتی ہے اس نئی چیز کو دیکھو بھائی کیا چیز ہے، لیکن فائدہ اسی میں ہے. پرانے چاولوں کو پا نہیں سکتے نئے چاول، پکا لے ان سے تو خشکا ہے، پکا لے ان سے خشکا، پک نہیں سکتی بریانی جو پرانے طریقہ چلا رہا ہے. اور اہل حق ہمیشہ جماعت کی ہوگی. لا یزال طائفۃ منی، حضور فرماتے ہیں میری امت میں ایک جماعت قائم رہے گی اہل حق پر. لہٰذا انفرادی طور پر کوئی راہ انفرادی نکالے تو سمجھ لو کہ جماعت، اور جماعت سے مراد اہل حق علماء ربانین ہیں. ایک آدمی کوئی چیز نکالے تو بس یہ اندھیروں میں اور غیروں میں نہ رہو، اور ان کی تصنیف میں وہی اثر ہوتا ہے. فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس مصنف کے حالات کو دیکھو، اگر یہ شخص اللہ والا گزرا ہے، متقی عالم ہے، امت نے ان کو عالم متقی جانا ہے، تو بے شک اس کو پڑھو. لیکن اگر وہ امت کے علماء کے نام اس سے مشکوک ہیں، 100 ڈاکٹر ایک ڈاکٹر کے بارے میں شبہ ظاہر کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ اس کا مکسچر پئیں؟ یہ 100 ڈاکٹر جو پڑے ہوئے ہیں آپ ان کا پیجیے. اب 100 ڈاکٹر ایک ڈاکٹر کے بارے میں شک و شبہ کی نظروں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو ضد ہے نہیں ہم تو اسی کا مکسچر پئیں گے. کیوں اپنی جان کو کھیلنے پر تلا ہوا ہے یہ سب؟ لہذا یہ ہے چیز کہ بھائی یہ منعم علیہم کی جماعت موجود ہے جہاں، یعنی دیکھیے شاہ عبدالعزیز صاحب دہلی کے ٹنڈو آدم میں ان کی خبر ہے، ساری زندگی تبلیغ میں لگائی. جب مرنے لگے تو میرے ناظم آباد سے بلایا مفتی رشید احمد صاحب اور کہا کہ دیکھو میں مر رہا ہوں مولانا شفیع صاحب تھانوی، مولانا گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی کے دین پر، یہ گواہ رہنا مفتی رشید احمد تم. آ کر مجھ سے مفتی صاحب رونے لگے، کہنے کہ اچھی اپنے بزرگوں سے اتنی عقیدت کہ آج ان کے دین پر، کیونکہ یقین تھا کہ یہ حضرات بالکل صحیح دین پر ہیں. یہ طبقہ جو ہے یہ صحیح شریعت کا سنت کا متبع ہے، ورنہ شخصیت پرستی تھوڑی ہے. ہم ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ حضرات سنت اور شریعت کے پابند ہیں. لہذا اصل میں شریعت اور سنت کی محبت ہے، وہ شخصیت نہیں. شخصیت آج اگر ہم کو معلوم ہو جائے یہ لوگ شریعت کے خلاف تھے تو ہماری محبت ختم، ہم اسے سلام کریں گے دور سے. تو میرے شیخ کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو تھیں کہ بھائی دیکھو غیروں میں نہ رہو، اثر پڑتا ہے اس کا، ان کے پاس اس کا اثر ضرور پڑتا ہے. کوئی شخص کتنا ہی قوی ہو، ناممکن ہے کہ اس کے اثرات، اس کا دھواں اس کا ضرور پہنچتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تب تبلیغ کے مجموع سے آ کر فوراً پھر خانقاہوں میں جاتے ہیں، تبلیغ کرنے جاتے تھے اور لوٹ کر آتے تھے دہلی نظام الدین تو فوراً حضرت رائے پوری کی خدمت میں، مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی خدمت میں، اور علماء کے پاس اللہ والوں کے پاس جا کر کہتے تھے وہ گرد و غبار موٹر جب چلے گی روڈ پر یقیناً ٹیوننگ کی ضرورت پیش آئے گی اس کو، چاہے کتنے ہی شاندار موٹر ہو، بہت قوی انجن ہو، کتنا ہی کوئی قوی ایمان ہو، لیکن اثرات پڑتے ہیں مخلوق کے اس کے اوپر. لہٰذا یہ میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ دیکھیے کتنی ہی شاندار نئی گاڑی ہو، اگر 100 میل چلا لیں اس کو ضرور کچھ نہ کچھ کہیں کہیں گرد و غبار جمے گا، ٹیوننگ کرانی پڑے گی. یہ خانقاہیں ٹیوننگ کرتی ہیں قلوب کی، تزکیہ نفس کا شعبہ. حدیث قرآن اعلان کر رہا ہے کہ میرے نبی 3 کام کرتے ہیں، یتلو علیہم یزکیہم، نفس کا تزکیہ بھی کرتے ہیں. شعبہ یہ کیا مانتے کہ تزکیہ نفس کے کوئی مدرسہ نہ ہو؟ تزکیہ نفس جو ہے بعثت نبوت کو، نبیوں کو مبعوث کرنے کے مقاصد میں اللہ نے بیان فرمایا کہ میں نبیوں کو 3 مقصد کے لیے بھیجتا ہوں. یہ تلاوت کتاب بھی کریں، ساتھ ساتھ یزکیہم، نفس کا تزکیہ بھی کریں، کیونکہ اگر دل صاف نہیں ہے تو اس میں اتر علم کا جا کر وہ بھی ویسے ہو جاتا ہے. ایک شخص کے قلب کی شیشی میں گندگی اور گدھے کا پیشاب بھرا ہو، اس میں 100 روپیہ تولا اتر ڈال کے دیکھ لو کیا ہوتا ہے. آج علماء کا حال کیا ہے؟ حب دنیا اور قلب دنیا کی محبت سے پاک نہیں کرایا، اپنے کو تزکیہ نہیں کرایا، نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. جھگڑے فسادات اور ایک دوسرے کی گالیاں اور باکسنگ ہو رہی، مکے والی چل رہی بولیوں، ورنہ آپ اللہ والوں کو کبھی لڑتے نہیں پائیں. ایک اللہ والا دوسرے اللہ والے کا احترام کرتا ہے.
اور اگر کسی مغضوب اور ضالین سے کبھی ملاقات کرنی پڑ جائے، جیسے تجارت کرنی ہے یا آپ کا افسر جرمنی جاپانی کافر ہی آ جائے، تو اس وقت میں علماء نے فرمایا کہ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ اکرام کے ساتھ سلام مت کرو ورنہ کفر ہو جائے گا، خاتمہ خراب ہوگا، قیامت کے دن نام ہوگا عبد الرحمان اور وہاں کس کی حالت ہو جائے گی۔ معزز آئے تو اس کا اکرام چاہے کافر کیوں نہ ہو، لیکن قلب میں اکرام نہ ہو۔ جی ہاں، تو ایسی اگر راجو یہاں آ جائے، مان لیجیے وہ اٹامک انرجی میں دیکھنے آ جائے، ہم اس کو نہایت اکرام سے چائے پلائیں گے اور کہے گا آئیے آئیے، سب کچھ کریں گے، لیکن قلب اس کی عظمت آ جائے تو اس کو کفر لکھا، کیونکہ اللہ کے دشمن کو تمہارے قلب میں عظمت کیوں ہے؟ تو اچھے وہ جو ڈاکیا پھولپور میں آتا تھا ہندو، وہ کہتا تھا مولوی صاحب آداب عرض، تو حضرت فرماتے تھے آداب، مجھ سے کان کہتے تھے میں یہ نیت کرتا ہوں آپ میرا پیر داب، صاحب بندگی، تو حضرت فرماتے تھے خدا کو کیا شان کیا کہوں، آدمی صاحب ہر موڑ پر حضرت روشنی دے۔ سچ کہتا ہوں جو دین صحبت سے ملتا ہے وہ کتابوں سے اب نہیں ماننا پڑتا ہے کہ نہ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا۔ اس ظالم اکبر الہ آبادی دیکھو گریجویٹ ہوتے ہوئے کیا بات پتے کی کہہ گیا، وہ روزانہ اوپن آتا تھا، اور چاہے مولوی صاحب بندگی بتائیے انسان کو بندگی کیسے ہوگی؟ حضرت فرماتے تھے خدا کو، پر اس کا رخ بدل دیا، اور وہ ڈاکیہ کہتا تھا آدھا بڑا، اس نے آدھا بڑا، تبھی تو آدھا بڑا کہتے تھے، آدھا بڑا وہ بڑا دہی بڑا ہوتا نا، یہ مذاق میں اس کو گزار دیا، کبھی آداب نہیں کر لیا کہ بھائی پیر کی طرف نسبت کر لیتا ہوں۔ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی کروٹ چین عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے گھر والوں پر بھی رحمت نازل فرمائے، پھول قصبے والوں پر بھی اور حضرت کے شہر والوں پر بھی۔ معرومی نے جب دعا کی تو فرمایا اے اللہ تبریز والوں پر بھی رحمت فرما، شمس الدین تبریزی کی دعاؤں کی برکت سے آج جو نعمتیں مل رہی ہیں، فرمایا کہ اللہ شہر تبریز پر بھی رحمت نازل فرما، تو میں پھول والوں پر بھی رحمت کی درخواست کرتا ہوں۔ اچھا جناب، اب میں اللہ کیا اختر میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھے پھر کوئی فکر نہیں کہ میری نماز قبول ہوئی اور میرے حج قبول ہوا نہیں، مجھے تو بس یہ فکر ہے کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے، اور کوئی وہ نہ لگے کہ تمہاری نماز میں یہ خرابی یا کچھ نہ کہیں، آپ یہ کہیں میں خوش ہو گیا۔ یہ تو خیر بڑی معراج کی بات ہے، میں کہوں گا کہ آدمی اگر یہ کہتا ہوں کہ اللہ آپ راضی اور خوش ہو جائیے، اور اس مالک کو اختیار ہے، مالک کو اختیار ہے کہ کسی ایک ادا پر خوش ہو جائے، اس کو اختیار ہے کہ ایک ادا پر خوش ہو کے وہ بالکل ہی بخش دیتی، اس کو اختیار ہے مالک، وہ پابند قانون نہیں ہے، پابند قانون نہیں، مراحل میں خسروانہ رکھتا ہے، شاہی رہے ضابطے کے لحاظ سے مجرم رابطے سے جاؤ معاف کر دیں۔ تو میں تو اللہ تعالیٰ سے ہی کہتا ہوں کہ آپ کریم ہیں، نااہلوں پر فضل فرما دیجیے، ہم سے نااہلوں تسلط کی گئی اس لیے حکمت ہے تاکہ مجاہدے سے اور رگڑ کشمکش میں اس سے درجہ بلند ہوتا ہے۔ یہ ہمارا شیطان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلط کر دیا تھوڑا سا، بھلا اس کا منہ تھا، بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہیں کے ابھارے ہوئے ہیں، بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہیں کے ابھارے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راز ربوبیت ہے اس میں اندر، تاکہ بندے کشمکش اور مجاہدہ کر کے آئیں، کچھ ان کے پیچھے کتے بھی لگا دیے ہیں تاکہ کچھ خوف زدہ کچھ امیدیں لیے گئے کشمکش، یہ ان کو یہی پسند ہے پر ہماری سرگردہ حالی اور افسردگی اور کشمکش کی زندگی، تو یہ افتادگی بے چارگی عاجزی ہم چاہتے ہیں شیطان کا یہ خیال نہ آئے، اور پھر بھی وہ ٹھوک رہا ہے ہمیں، تو یہ کیا ہے؟ اسی عاجزی سے وہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، سمجھا؟ ورنہ آج سب کے اندر کبر کا مرض ہوتا، آج یہ شیطان کے وسوسوں سے ہم سب کو اپنے پتہ چل جاتا ہے کیا حقیقت ہے ہماری، ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ بعض ایسے وسوسے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ تک لانا ہم جل کے خاک ہونا بہتر سمجھتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ چور ذات کا صریح الایمان، یہ عین ایمان کی علامت ہے، اور لکھا ہے محدثین نے کہ چور خالی گھر میں نہیں جاتا، جس کے قلب ایمان کی دولت کوئی ذرہ ہوتا ہے تو تبھی تو شیطان پہنچتا ہے وہاں، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے دربار میں آگے بڑھیں گے آپ، وہ گیٹ والا کتا پیچھے بڑھتا کھسکتا چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، زمانہ چاہیے اس کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ مغلوب ہو جائے گا، اور ہمارا مغلوب وہ خود کر دیں گے جب ان کو رحم آئے گا۔ آپ تو رحم کی درخواست کرتے رہیے، بس درخواست رحم استغفار